ایک تو ہم کمارے ہیں اور اوپر سے بے روزگار ہیں، نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، ہم کیا کریں؟ بالکل آپ اسی قابل ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، بس یہ آپ ہاڈرامیاں چھوڑ دیں نا۔ روزگار ہے بھائی، آپ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان کی دکان پہ جب بھی کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے نا، نیا بیلچا اٹھا کے، آپ نے دیکھا آج کل چوراہوں پہ آپ کو نئے بیلچوں کے ساتھ لوگ نظر آئیں گے، بعض نے ساتھ اپنی بیوی کھڑی کی ہوگی، چھوٹا سا بچہ ہوگا، آپ کو ترس آ جائے گا، اور بیلچا بالکل نیا ہوگا جیسا کہ ابھی دکان سے لے کر آئے، اس نے زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے بھیک دینی ہے کیا؟ یہ تو پروموٹ کریں گے آپ اس سسٹم کو۔ تو ہمارے عثمان بھائی کے پاس جب کوئی آتا ہے تو عثمان بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں نوکری لگوا دیتا ہوں، بیلچا تو اٹھایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے مزدوری لے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میری زندگی میں ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا جو مزدوری کے لیے تیار ہو، تو ہارڈر عام ہے۔ تو اس طرح کی مزدوری تو اویلیبل ہے نا بھائی، آپ نے افسر لگنا ہے۔ جن صحابہ کرام کی آپ مثالیں دیتے ہیں وہ تو یہی کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت تو 2 وقت کی روٹی ایک ایشو تھا کہ بھائی انسانیت نے جو مبارک دور آج دیکھا ہوا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے بعد سے یہ دور آیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ سیولائزڈ ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ فیسلٹیز اویل کر رہا ہے۔ پہلے 2 وقت کی روٹی ایشو ہوتی تھی، اسی کے پیچھے جنگیں ہوتی تھیں، اسی کے پیچھے شہنشاہ دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے تھے، ان کی زمینیں ہتھیا لیتے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر سمندری سفر اختیار کرتے تھے، نئے نئے کانٹیننٹ دریافت کیے جاتے تھے، وہاں کی معدنیات کو حاصل کیا جاتا تھا تاکہ ہماری روٹی روزی پوری ہو۔ یہ آپ کو جو پوسٹ ورلڈ وار 2 دنیا نظر آ رہی ہے، یہ تو دنیا کو جنت بنا دیا سائنس نے، آپ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں۔ تو 2 وقت کی روٹی انبیاء کرام نے بھی تکلیف سے کمائی ہے۔ صحیح مسلم میں آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ تو اس کام کو کم تر سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں آیا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے قریش مکہ کی، بہت کم پیسوں کے عوض، تو کام کیا انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، یہاں پر لوہار کسی کے لیے ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ تو مزدوری اویلیبل ہے بھائی، اگر نہیں ملی تو عثمان بھائی سے آپ بعد میں رابطہ کریں، بیلچا بھی لے دیں گے۔ اسلام میں نامحرم لڑکی کو دیکھنا حرام ہے، آپ نے بولا ہے کہ عمر سیریز دیکھو تو اس میں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ تو بالکل نہ دیکھیں جی، بالکل ہاں، بالکل نہ دیکھیں، وہ والا حصہ چھوڑ دیں، باقی والا حصہ دیکھیں۔ اگر منگنی شدہ شخص کو بعد میں کوئی دوسری عورت پسند آ جائے تو وہ کیا کرے؟ ایسی تیسی تیری۔ اگر اس کو وائس ورسا کریں کہ جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے اور وہ آپ کو بڑی پسند ہے، اسے کوئی اور پسند آ جائے تو یہ کیا کہے گا کہ ٹوٹے کر دیتے جا، تیرے بھی ٹوٹے ہونے چاہیے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے بھائی۔ شادی کے بعد ساری عورتیں برابر ہوتی ہیں بھائی۔ شادی کے بعد آپ نے ایک اچھے دوست ہم سفر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جو خوشی اور غمی میں آپ کا ساتھی ہے، اس میں خوبصورتی اور باقی چیزیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اصل چیز ہے دکھ سکھ کا ساتھی، اور وہ آپ کرائٹیریا رکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسب و نسب، اعلی خاندان، نمبر 2 دولت، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 دینداری۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ شادی کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو، پہلی پرائورٹی دینداری کو دو۔ ہم فارمیسی پر کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ کام کے علاوہ کس حد تک بات کر سکتے ہیں؟ کام کے علاوہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، ہاں مہربانی کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں بات نہ کریں لیکن وہ پہل کرتے ہیں۔ اچھا جی وہ پہل کرتے تھے تو ٹور پہ ہو، ان کو بتائیں کہ ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا کہ سورۃ النور میں لکھا ہے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو پہلا بریک تو یہی ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ عورتوں سے جو نامحرم ہے میل ملاپ سے بچو۔ پوچھا گیا ہے دیور اور بھابھی، فرمایا کہ دیور موت ہے، جیٹھ موت ہے، ادھر بھی آپ نے آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے۔ ایک تو ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، وہاں پہ نگاہوں کا پردہ ہوگا، باقی مٹکے والی بات نہیں ہوگی، علیحدگی میں نہیں ہوگا، جس طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان وہاں پر ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بس کام سے کام رکھیں بھائی، ضرورت کے تحت آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کو ایجوکیشن جہاں مجبوراً آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے ضرورت کے تحت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فیمیلز کزنز کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں جی جی، فیمیل کے سامنے اگر تو فیمیل ڈانس کر رہی ہے اور ویڈیو نہیں بن رہی ہے اور کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرد و عورت کا اختلاط ہے پھر مسئلہ ہے۔ کیا کسی غلط کام کی وجہ سے کیے گئے اچھے کام کا بھی ثواب ملے گا؟ مثلاً حرام رشتے میں رہتے ہوئے لڑکی کے کہنے پر نماز شروع کر دینا،
یہ تو پھر آپ فضائل سننا شروع کر دیں گے کہ جی فلاں لڑکی کے ساتھ میرے یعنی ناجائز تعلقات ہیں، اس کی مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں نے نماز شروع کر دی ہے. تو وہ نماز ہی کیا ہے جو آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روک رہی؟ لو سامو. تو نماز کا پہلا رزلٹ یہ آنا چاہیے کہ وہ دوستی ختم. اگر تو ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، مبارک ہے. بھائی اور بھابھی کے ساتھ بہنوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بھئی ہر رشتے میں اچھا رویہ ہونا چاہیے جی. نند ہو کوئی ہو، بس صرف یہ خیال رکھیں کہ نندوں کا یہ کام نہیں ہے ایک ایک مہینے کے لیے 4 بچے اٹھا کے تو ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کے برتن بھی اور اپنے برتن بھی اپنی بھابھی سے دھلوائیں اور اوپر سے اس کو سلواتے سنائیں کہ میرے ماں باپ کو تو نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے. تجھے شوق ہے بھائی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے جا. 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑی سخت زیادتی کرتے ہیں. ہاں اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اپنے کام بھی کریں تو آپ کو ویلکم کہا جائے گا. اور ویسے بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے کسی کے گھر جا کے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقین کریں ہمیں تو کسی کے گھر نیند بھی نہیں آتی. میری شادی کو الحمدللہ 21 سال ہونے والے ہیں، میں نے ایک رات بھی اپنے سسرال نہیں کاٹی، حالانکہ واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہے. کئی ایک مواقع آئے ہیں بیوی بچے وہیں تھے، میں ادھر ہی رہوں. عجیب لگتا ہے خود. چلے اس کے لیے تو ایک اٹریکشن ہے نا، اس کے ماں باپ کا گھر ہے. تو یہ ذرا آپ بھی دیکھا کریں کہ آپ مہمان اللہ کی رحمت بن کے آئے یا آپ زحمت بن کے آئے ہیں کسی کے لیے. میرے دوست کی شادی نہیں ہو رہی، نہ کوئی رشتہ مل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ پہلے تو اس کے دنیاوی کوئی وجہ تلاش کی جائے گی کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل پوزیشن ان کی ایسی نہیں ہے یا ان کے گھر کی ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ظاہر روحانی معاملات کی طرف تو پہلل میں جانا ہی ہے. تو وہ 3 وظائف میں نے بتائے ہیں ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچنے کے لیے. تینوں اسماء اعظم ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الانبیاء میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں آیا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ محروم نہیں لوٹاتا. تو آپ نے دعا سے پہلے یہ پڑھ لینا ہے اور ساتھ درود شریف. دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا وظیفہ تھا کافروں کے اگینسٹ. اور صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے ان کا وظیفہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا. اور تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جامعہ ترمذی میں حاکم میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل اور پریشانی میں انہی اذکار کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. مسجد کی تعمیر کے پیسوں میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پوچھنے والی بات ہے بھائی. حرام کھا رہے جہنم میں جائیں گے. چاہے آپ انسان کا حق کھائیں یا اللہ کا حق کھائیں، دونوں صورتوں میں دوزخ کی آگ ہے جو آپ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. پوچھنے والی بات ہی نہیں بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. بیوی کا میکے میں جانا کس حد تک ٹھیک ہے؟ مطلب اگر بیوی کثرت سے میکے جانا شروع کر دے تو روکنا غلط تو نہ ہوگا. اب یہ کثرت کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کس کا سوال ہے بھائی؟ یہ لکھے نا. پاس ہی گھر ہوگا نا، روزانہ جائے کیا مسئلہ؟ ہاں کتنی دور ہے؟ آؤٹ آف سٹی ہے. ہر ہفتے جاتی ہے؟ کیا ہو گیا پائے نا؟ اچھا اچھا ٹھیک. اچھا آؤٹ آف سٹی ہے پھر وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں؟ میں نے یہ نہیں پوچھا. رہتی ہیں وہاں؟ یہ صبح جاتی شام کو واپس آ جاتی ہیں؟ ہفتے میں ہر ہفتے؟ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں تو پھر اس بیچاری کو مصروفیت چاہیے نا. تو آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو وہاں چلی جاتی ہے. جانے دیں ٹھیک کر رہی کرتے رہو. دیکھیں جب مصروفیت نہیں ہے تو کوئی مصروفیت تو اس نے رکھنی ہے نا، تو اس لیے بیچاری چلی جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں دبائیں آپ اور گزارش کریں. میں سارا دن پب جی کھیلتا رہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کیا ارشاد فرمائیں؟ ثواب کا کام ہے کرتے رہے، بس نماز قضا نہ ہو، جماعت سے نماز پڑھتے رہیں، باقی معاملات صحیح طریقے سے اپنی تعلیم کو بھی لے کے چلیں، باقی معاملات کو بھی لے کے چلیں. ماں باپ کوئی کام کہیں تو وہ بھی آپ ٹائم پہ کریں اور پھر آپ جتنا مرضی کھیلیں، کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہے کہ جب یہ گیمیں کوئی ایسی شکل اختیار کرتی ہیں جس میں شریعت کی پابندیاں ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یا آپ جوا لگانا شروع کر دیں، پھر غلط ہو. میں انٹرنیشنل ٹریولر ہوں، بعض دفعہ ہمیں کھانے کے لیے حلال کھانا نہیں ملتا، تو کیا ہم کوئی حرام چیز کھا کر گزارا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جنگلوں میں کھاتے ہیں، یہی کہہ رہے ہوں گے نا. ہاں تو آپ پتے کھا لیے کریں، پتے حلال ہیں، حرام پھر بھی نہیں کھانا آپ نے. میں تو نہیں مانتا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ کو حلال چیز نہ ملے. حلال چیز تو آپ کو چائنا میں مل جاتی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں، ہر جگہ پہ مل جاتی ہے. درختوں کے پتے تو مل ہی جائیں گے نا. کھجوریں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، بادام رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو کوشچن ویلڈ ہی نہیں ہے بھائی.
चस्के अगर आपने आप लेने हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है? मैं हर बात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूं, तो आपको पता चल गया ना, तो ओवर थिंकिंग से बच जाए। बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूं। देखें, ये इतराज ही गलत है ओवर थिंकिंग वाला। उसकी वजह यह है, आज तक किसी ने इतराज किया है कि मेरी आंखें हर वक्त देखती रहती हैं, मैं कहीं पर बैठा हूं मेरे कानों में कोई ना कोई आवाज आती रहती है, क्योंकि कानों का काम है 100% सुनना, आंखों का काम है 100% देखना, जब तक कि आप इनको बंद ना कर लें। आप कहते हैं कि जी समझ नहीं आती, दिल मेरा रोजाना 1,00,000 दफा धड़कता ही रहता है, तो दिल का काम है। इस तरह दिमाग का भी एक काम है। क्या दिल को धड़कने से आप रोक सकते हैं? दिमाग को सोचने से नहीं रोका जा सकता। ये तो आप इन प्रिंसिपल बात समझ लें। जब रोक नहीं सकते तो उसने तो अपना काम करना है, तो जब वो अपना काम कर रहा है, तो अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आप अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में मसरूफ करेंगे कि जिससे वो ओवर थिंकिंग से बाज आ जाए।